اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو ہم سب کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو جو دین دیا ہے نا قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو راضی ہو کے دین دیا ہے اور خوش ہو کے دیا، اس کا نام اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہہ دیا ہے، فرما دیا ہے محمد مصطفیٰ سے، ہم سب لوگوں سے، ہمارے پاس وہ خدائی پیغام موجود ہے کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ نیک اور اچھے لوگوں کو ہدایت کرتی ہے، اور میں نے آپ لوگوں کے لیے جو دین ہے وہ اسلام پسند فرمایا ہے، اور اس کو خالق کائنات نے مکمل دین کو کر دیا، اور اس میں اب کوئی بھی نہ کوئی شک کی گنجائش ہے، نہ اس میں کوئی کمی باقی رہ گئی ہے۔ جو یہ رسومات کی بات کر رہے ہیں معاشرے میں، اس پوری دنیا میں ہر جگہ کہیں ہر کسی نے اپنا اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا یہ کہ اسلام میں اس کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ خالق کائنات نے اسلام میں اس کا ہمیں یہ درس ملا ہے، اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس نے اگر اچھے عمل کیے ہوتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر اس نے برے عمل کیے ہوتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے۔ اب رہی بات کو دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے عمل کو گھٹانا یا بڑھانا، اس کی نیکیوں میں اضافہ کرنا یا اس کی برائیوں کو مٹا دینا یا اس کے اوپر برائیاں اور ڈال دینا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جو اس نے خود عمل کیے ہیں وہ اس کے عمل اس کے ساتھ ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم جتنے بھی یہ کرتے ہیں چیزیں، یہ کل ساتے، یہ روٹیاں وغیرہ، یہ سارے کیا ہے، یہ قرآن سے ساری چیزیں ہٹ کے، یہ ہمارے رسم و رواج میں آتا ہے، اس کا قرآن میں کوئی دور دور تک ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ قرآن پاک میں ہے کہ زندہ اور جو مردہ ہیں وہ برابر نہیں ہوتے، اے نبی جو قبروں میں مدفون ہیں آپ بھی ان کو کوئی بات سنانا چاہیں تو آپ بھی ان کو نہیں سنا سکتے۔ پھر قرآن میں ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں ان کے بارے آپ سے کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو روح ہوتا ہے نا جمعرات کو گھر میں آتا ہے، تو میں اکثر اس کے لیے یہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر روح گھر میں آتا ہے تو گھر میں اس کو اپنے کچن کا بھی پتہ ہوتا ہے، اپنی فریج کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس میں سے جو نکالے کھا کے چلا جائے، نظر تو اس نے کسی کو آنا نہیں ہوتا۔ اور جب ہم یہ ساری رسومات کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں وہ جو دنیا سے چلا گیا ہے ہمیں وہ وہاں نظر بھی نہیں آتا، تو یہ ہے کیا؟ تو محترم اسلام اور جو ہمارا دین ہے اس میں یہ چیزیں قرآن کے مطابق نہیں ہیں، یہ ہمارے رسم و رواج ہیں۔ ایک سویا ہوا ہے ایک جاگ رہا ہے، تو آپ ہی دیکھیں کہ سویا ہوا کھانا کھائے گا، کوئی جاگ رہا ہے وہ کھائے گا۔ تو میرے اوپر ایک اور سوال بھی ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی جو مرا ہوا ہے وہ کھانا کھاتا ہے، جو دنیا سے چلا گیا وہ کھانا کھاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا اس کی کوئی مجھے دلیل دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس موبائل ہے؟ میں نے کہا میرے پاس موبائل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی آپ کے فون پہ کال کرتا ہے تو آ جاتی ہے کال؟ میں نے بولا آتی ہے، فون آ جاتا ہے۔ انہوں نے بولا کوئی بھی ایزی لوڈ کرائے آپ کے نمبر پہ آتا ہے، ایزی لوڈ بھی آ جاتا ہے، کال بھی آ جاتی ہے، تو اس طرح جو قبر میں ہے اس کے لیے اسی طرح وہ کھانا بھی چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھی دلیل ہے، اگر خالق کائنات نے میری رہنمائی فرمائی ہے، خالق کائنات نے ہدایت فرمائی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ خالق کائنات مہربانی فرمائیں گے اور اس کا میں جواب دوں گا آپ کو۔ میں نے کہا کہ اپنا موبائل نکال لیں، میرے نمبر پہ کال کریں۔ انہوں نے میرے نمبر پہ کال کی، میں نے بولا یہ آپ کا فون آ گیا ہے، اب اس کو میں کال کو ریسیو کروں یا میں نہ کروں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر ان سے بولا کہ مجھے دوبارہ سے میرے نمبر پہ کال کریں۔ انہوں نے کال کی، میں نے نمبر اپنا پاور آف کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کال نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں کال ہو رہی؟ انہوں نے بولا کہ آپ کا نمبر بند ہے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس فون پڑا ہوا ہے، آپ نمبر اس کا میں نے بند کر دیا، اگر بند نمبر پہ آپ فون کر لیں گے تو آپ قبر میں پڑے ہوئے کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، اگر بند نمبر پہ کال نہیں ہو سکتی تو پھر یہ آپ ہی دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا دین نہیں ہے۔ میرے پاس بھی میرے رشتہ دار ہیں، میرے والد صاحب ہیں، وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، میں نے بھی یہ ساری رسومات کی ہیں، لیکن جب قرآن میں دیکھا، خالق کائنات سے رہنمائی لی تو وہاں سے جواب یہ ملا کہ ہم نے جیتے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اگر ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست، ہمارے آس پاس کے لوگ زندہ ہیں تو ہم زندہ ایک دوسرے کی خدمت کریں، زندہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم پیار کریں، ان کو ان کی حیاتی میں ساری چیزیں لے کے دیں۔ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اب میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے ساتھ کوئی بھی عقیدت کا، محبت کا، پیار کا اظہار نہ کریں، مجھے کوئی بھی چیز نہ لے کے دیں، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا نہ کھلائیں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں مجھے کپڑے نہ لے کے دیں، تو جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو آپ مجھے کپڑے بھی لے کے دیتے رہیں، کھانا بھی لے کے دیتے رہیں،
تو آپ دیکھیں کہ میں کیا آپ کی چیزوں سے آپ کے ہاتھوں سے کھانا یا کپڑے وصول کر رہا ہوں؟ میں وہ آپ سے چیزیں لے رہا ہوں؟ نہیں، وہ آپ لوگوں کو ہی دے رہے ہیں. یہاں جب میں زندہ تھا آپ کے درمیان میں تھا تب تو سارے میرے دشمن بنے ہوئے تھے، کوئی بھی میرا دوست نہیں تھا. جب میں دنیا سے چلا گیا تو اچانک اتنی دوستی کہاں سے آ گئی؟ اب سارے میرے اوپر فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، فروٹ بھی دے رہے ہیں، مجھے کھانے بھی دے رہے ہیں، میرے لیے جوتے، میرے لیے کپڑے، میرے لیے پرفیوم اور یہ ساری چیزیں. وہ خدا گواہ ہے وہ مجھے نہیں پہنچیں گی، وہ مجھے تب پہنچے گی جب میں آپ کے درمیان ہوں. جب ہم ایک دوسرے کے درمیان ہوتے ہیں تب تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو چیزیں دیتے نہیں ہیں، والدین کو تکلیفیں دیتے ہیں، بھائیوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، پتہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم کیا بنے ہوئے ہیں. تو جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہماری دوستی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا دین اور اسلام جو خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم جب زندہ ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی بھلائی کریں. جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں. دنیا کو دکھانے کے لیے تو ہم جو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک ایسا قرآن میں یہ کچھ بھی نہیں ہے.